بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوٹی آف قرآن کے ناظرین السلام علیکم۔ یتیموں کو خیرات دینا بہت ثواب کا کام ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے تھے اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد جن باتوں کا خوف تمہارے لیے کرتا ہوں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تم پر، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا خوف میں تمہارے لیے کرتا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ تم پر دنیا کی تازگی اور اس کی آرائش کھول دی جائے گی۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال کی زیادتی سے کیا خرابی ہوگی؟ مال تو اچھی چیز ہے، تو کیا اچھی چیز میں بھی برائی پیدا کرے گی؟ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس سے کہا گیا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے اس سے فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے کلام نہیں فرماتے۔ اس پر پھر ہم کو یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا ہے۔ چنانچہ جب وحی اتر چکی تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے انور سے پسینہ پوچھا اور فرمایا، سائل کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوال کو پسند فرمایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ صحیح ہے کہ اچھی چیز پر برائی نہیں پیدا کرتی، مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو، فصل ربی کے ساتھ ایسی گھاس بھی پیدا ہوتی ہے جو اپنے چرنے والے جانور کو بھی مار ڈالتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فصل ربی کے ساتھ ایسی گھاس بھی پیدا ہوتی ہے جو اپنے چرنے والے جانور کو بھی مار ڈالتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے، مگر اس سبزی کو چرنے والوں میں سے جو چر لے، یہاں تک کہ جب اس کے دونوں کوکیں بھر جائیں تو دو آفتاب کے سامنے ہو جائے، پھر لید کرے اور پیشاب کرے چرے، اس کے بعد پھر ایک دم بے انتہا نہ چرتا چلا جائے، اور بے شک یہ مال ایک خوشگوار سبزہ زار ہے۔ کیا بات ہے! پس کیا اچھا مال ہے مسلمان کا کہ کہہ دو کہ وہ اس میں سے مسکین کو، اور مسلمان کا کہ وہ اس میں سے مسکین کو اور یتیم کو اور مسافر کو دے، یا اسی قسم کی کوئی اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اور بے شک جو شخص اس مال کو ناحق لے گا وہ اس شخص کے مثل ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو، اور وہ مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کھائے اور سیر نہ ہو، اور وہ مال یا اس قسم کا کوئی اور بات نبی کریم نے فرمائی کہ وہ مال کھائے اور اس سے سیر نہیں ہوگا، سیراب نہیں ہوگا، اور وہ مال یا اس سے ملتا جلتا یا اسی قسم کی کوئی اور بات نبی کریم نے فرمائی۔ اور بے شک جو شخص اس مال کو ناحق لے گا وہ اس شخص کے مثل ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو، اور وہ مال اس پر قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا حوالہ تھا صحیح حدیث کے بارے میں۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو
حدیث پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا حدیث کا ترجمہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے ساتھ لائک اور شیئر کریں۔